السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرض جاں اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی ہم بات کریں گے، جس میں کہ کہانی اور اداکاری نے کمال اس کا ایک سما باندھا ہوا ہے، اور یہ ڈرامہ سب کا فیوریٹ ڈرامہ چل رہا ہے۔ سب لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کمال جو ہے وہ رائٹر کا بھی ہے، ڈائریکٹر کا بھی ہے اور اداکاروں کا بھی ہے، اور ایک اچھا جو ہے وہ ذہن پر ایک امپیکٹ چھوڑ کے جائے گا یہ ڈرامہ۔ تو اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ نشوہ برہان سے کہتی ہے کہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے عزیز میری ماں ہے، اور میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر مجھے ذرا بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور پھر پرانا دکھایا جاتا ہے کہ جب تایا نے شرط رکھی تھی نشوہ کے سامنے کہ اگر تم اپنی ماں کی خوشیاں چاہتی ہو تو تمہیں میری بھی ایک شرط ماننی ہوگی، اور تمہیں اب اپنی زندگی ہر حال میں عمار کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اور اس طرح سے ہم نے آج والی جو قسط تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ ساری حقیقت جو تھی وہ بختیار نے جا کے بسمہ کو اور عاصم اور بی جان کے سامنے یہ حقیقت کھول دی، اور انہوں نے کہا کہ نشوہ کا اور عمار کا نکاح ہو چکا ہے۔ اور یہ ایسی خبر تھی کہ جو بسمہ پر ایک بجلی بن کر گری اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور اس کے لیے سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اور یہ لوگ واپس آ گئے اس گھر سے۔ اور بعد میں جب وہ ہوش میں آتی ہے تو بہت پریشان ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے، نشوہ سے ملنا ہے۔ عاصم اس کو بہت روکتا ہے، اور بی جان کہتی ہیں کہ تم نہیں جاؤ، میں جا کے نشوہ سے بات کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ ماں ہے اور اتنی بڑی بات اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ فوراً ملنا چاہتی تھی نشوہ سے۔ اور ادھر نشوہ کو جب برہان جو ہے وہ صبح آفس کے لیے اس کو بلاتا ہے کہ آفس چلنا ہے تو تم آؤ، تو اب وہ بھی یہ ارادہ کر کے آتی ہے کہ میں اب یہ ساری حقیقت آج برہان پہ بھی کھول دوں گی، اور وہ پھر برہان کو بتا دیتی ہے، جو کہ اس سے پہلے اس سے اپنی محبت کا بھی اظہار کر چکا ہے اور شادی کے لیے بھی اس کو کہہ چکا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا اور عمار کا نکاح ہو چکا ہے۔ اور وہ سن کے ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ وہی عمار جس کی ساری حقیقت نشوہ پر عیاں ہے، اور وہ جانتی ہے کہ وہ اس نے مرڈر کر رکھا ہے اور ایک لڑکی کی زندگی بھی اس نے تباہ کی تھی، اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بول سکا، اس کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ اور نشوہ اس کو کہتی ہے کہ اب آپ میرا انتظار مت کریں، کیونکہ یہ سب لا حاصل ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ چلی جاتی ہے، اور واپس جاتے ہوئے وہ بھی دکھی ہے اور آنسو بہا رہی ہے، لیکن اب یہ ساری ایسی تلخ حقیقت ہے جو کہ سب کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر جب بسمہ آتی ہے ادھر نشوہ کے گھر میں، اور بہت شور بھی مچاتی ہے، سب کو آوازیں دیتی ہے کہ کہاں ہیں سب، تو بختیار جو ہے بڑا معنی خیز انداز میں مسکراتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ یقیناً بسمہ جو ہے وہ اس وقت تڑپ رہی ہے اور اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اور پھر وہ آ کے نشوہ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی خود مختار کب سے ہو گئی ہو، میں اس گھر سے چلی گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم الٹے سیدھے فیصلے کرنا شروع کر دو۔ اور پھر اس کو خوب ڈانٹتی ہے اور خوب سناتی ہے، اور جب ساری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہاں پر نشوہ کی دادی بھی آ جاتی ہیں اور بختیار صاحب بھی ہیں، ان کی بیگم بھی ہے، تو پہلے تو بسمہ نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ تم چلو میرے ساتھ، اور میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، تم میری بیٹی ہو، میں دیکھتی ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ لیکن جب نشوہ جو ہے وہ نہیں چلتی تو اسے بہت حیرت ہوتی ہے، کیونکہ نشوہ تو یہ سب کچھ بختیار کے سامنے اسے ساری شرطیں اسے مان لی تھیں اس نے اپنی ماں کی شادی کے لیے اور ماں کی خوشیوں کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، تو اب وہ کیسے یہاں سے جا سکتی ہے اور کیسے وہ سارے وعدے توڑ سکتی ہے۔
تو اب بسمہ کو اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہے نشوہ میں کہ جیسے وہ پہلے یہاں پر قید تھی اس قید خانے میں اور مجبور تھی، اور اب یہاں پر نشوہ کو، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نشوہ اس کی جگہ کھڑی ہو، لیکن آج حالات نے اور وقت نے ان کو دکھا دیا کہ اس کو نشوہ کو وہیں پر اسی دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور دادی جو ہیں وہ یہ سب دیکھ کر بڑی خوش ہیں، اور بسمہ چونکہ پریشان ہیں، ان کو دیکھ کے روتی بھی ہے اپنی بے بسی پہ، تو وہ اس بات پہ بڑی مطمئن ہوتی ہیں اور بڑی خوش ہیں، اور پھر وہ اندر جا کے اپنے بیٹے کی، مرحوم بیٹے کی تصویر نکالتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ آج مجھے تمہارے چلے جانے پر اتنا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ آج میں نے بسمہ کو روتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ تمہارے غم میں روئے، تکلیف محسوس کرے، میرے پاس آئے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھی، وہ بہت پتھر دل تھی، اس نے کبھی آنسو نہیں بہائے میرے سامنے، لیکن آج اس کی اولاد کو جب تکلیف پہنچی ہے تو آج وہ رو رہی ہے اور بے بس ہے۔ اور پھر وہ بختیار بھی بہت خوش ہوتی ہیں کہ بختیار نے میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اس نے مجھے خوش کر دیا اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ادھر جو عمار کی جو والدہ ہیں وہ بھی اس بات پہ بڑی پریشان ہیں، اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہیں، سب سے کہتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، مجھے تو کم از کم بتا دیتے، میں عمار کی ماں ہوں، مجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سب کیسے ہوگا، کیونکہ بسمہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حق میں ضرور بولے گی، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شادی ہونے دے گی، اور وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے گی، آپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ بختیار کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، تم دیکھنا، بسمہ کو اور سب کو میری بات ماننا پڑے گی اور یہ شادی ہوگی، اور وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ دادی کہتی ہیں کہ بہت دھوم دھام سے میں یہ شادی کروں گی، اور بسمہ نشوہ جو ہے وہ ہمارا خون ہے، وہ ہمارے گھر میں رہے گی، اور وہ عمار سے بھی کہتی ہیں کہ بیضات کی جو جائیداد تھی وہ ساری تمہیں مل جائے گی، اور نشوہ جو ہے وہ بڑی سمجھدار لڑکی ہے، وہ تمہیں بھی سنبھال لے گی، اس گھر کو بھی سنبھال لے گی، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو تمہارے باپ نے کیا ہے۔ اور اس وقت بختیار اور اس کی والدہ جو ہیں وہ تو فتح یاب ہو گئے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بسمہ کو کر دیا ہے مجبور، اور وہ اب کچھ نہیں بول پائے گی، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا عاصم کا ساتھ پا کے بسمہ جو ہے وہ اب ایک مضبوط عورت کے طور پر کھڑی ہوگی، اور وہ ایک مضبوط ماں بن کے کیا اپنی بیٹی کو ان سارے مصائب سے بچانے کی کوشش کرے گی جن میں وہ ہمیشہ گری رہی اور وہاں پر قید رہی، تو کیا اب وہ بیٹی کو اس قید سے آزاد کروا پائے گی یا نہیں؟ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ کرزے جاں۔